حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے نزدیک نمازوں کی کیا حالت ہونی چاہیے، اس کی طرف رہنمائی کرتے ہوئے ایک جگہ فرماتے ہیں کہ نماز سے وہ نماز مراد نہیں جو عام لوگ رسم کے طور پر پڑھتے ہیں، بلکہ وہ نماز مراد ہے جس سے انسان کا دل گداز ہو جاتا ہے اور آستانہ احدیت پر گر کر ایسا محو ہو جاتا ہے کہ پگھلنے لگتا ہے۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ یاد رکھو یہ نماز ایسی چیز ہے کہ اس سے دنیا بھی سنور جاتی ہے اور دین بھی۔ بس یہ چند باتیں ہیں ان بے شمار نصائح کے خزانے میں سے جو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں فرمائی ہیں، تاکہ ہم اپنے دین و دنیا کو سنوارنے والے بن سکیں۔ آج جب ہم دنیا کے سامنے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا دعویٰ پیش کرتے ہیں اور معاشرے کے سامنے یہ اعلان کرتے ہیں کہ ہم سے پوچھو کہ کیوں مساجد نمازیوں سے بھرے ہونے کے باوجود معاشرے میں ہر طرف بدامنی اور فساد ہے، تو اس کے ساتھ ہی ہماری نظر اپنے گریبان پر بھی پڑنی چاہیے۔ ہمیں اپنے اندر بھی جھانکنا چاہیے، ہمیں اپنی فکر بھی ہونی چاہیے کہ کہیں ہم اس مقصد کو بھول نہ جائیں جو خدا تعالیٰ نے ہماری پیدائش کا بیان فرمایا ہے، اور جس کے حصول کے لیے ہم نے اس زمانے کے امام کے ہاتھ پر بیعت کی ہے اور یہ عہد کیا ہے کہ ہم اس کو نبھائیں گے۔ بس جہاں میں عمومی طور پر جماعت کو اس طرح توجہ دلاتا ہوں، وہاں خاص طور پر کارکنان، عہدیداران اور واقفین زندگی جو ہیں ان کو سب سے زیادہ اس کے اصول کی طرف توجہ دینی چاہیے۔ اگر کارکنان، عہدیداران اور واقفین زندگی اس طرف ایک فکر سے توجہ کریں گے تو جہاں ہماری مسجدوں کی آبادی بڑھ رہی ہوگی، وہاں جماعت کی عمومی روحانی حالت میں بھی ترقی ہوگی۔ معاشرے میں، احمدی معاشرے میں خاص طور پر امن، پیار اور حقوق کی ادائیگی کا ایک خاص رنگ پیدا ہو رہا ہوگا۔ عہدیداران کے نمونوں سے افراد جماعت بھی اپنے اندر پاک تبدیلیاں پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ایک سے دوسرے کو جاگ لگتی ہے، اور اگر کسی کے نمونے سے دوسرے میں ایک پاک تبدیلی پیدا ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس شخص کو بھی اتنا ہی ثواب دیتا ہے جتنا اس شخص کو مل رہا ہے جس نے اپنے اندر پاک تبدیلی پیدا کی ہے۔ بس اس طرف خاص طور پر توجہ دیں۔ کسی کا علم، کسی کا صاحب الرائے ہونا، کسی کی انتظامی صلاحیت میں اعلیٰ مقام حاصل کرنا نہ اس کو بحیثیت احمدی کوئی فائدہ دے سکتا ہے، نہ جماعت کو ایسے شخص کے علم، عقل اور دوسری صلاحیتوں سے کوئی دیر پا فائدہ پہنچ سکتا ہے۔ اگر خدا تعالیٰ کا خوف اور خالص ہو کر اس کی عبادت کی طرف توجہ پیدا نہ ہو تو یہ سب چیزیں فضول ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس مقام کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے جن کی توقعات ہم سے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائی ہیں۔ اب میں ایک ذکر خیر بھی کرنا چاہتا ہوں جو کہ حضرت صاحبزادی امت القیوم بیگم صاحبہ کا ہے، جن کی 2-3 دن پہلے وفات ہوئی ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آپ حضرت مسلمہ رضی اللہ عنہ کی بیٹیوں میں سے دوسرے نمبر کی بیٹی تھیں اور صاحبزادہ مرزا مظفر احمد صاحب کی اہلیہ تھیں۔ آپ حضرت سیدہ امت الحی صاحبہ جو خلیفۃ المسیح اول کی بیٹی تھیں کہ وطن سے 19 ستمبر 1916 کو پیدا ہوئیں اور قادیان میں ہی آپ کی پیدائش ہوئی، اماں جان کے کمرے میں جو بیت الفکر اور مسجد مبارک کے قریب تھا۔ آپ نے مولوی فاضل کی تعلیم حاصل کی، پھر ایف اے پاس کیا اور 4 سال
لجنہ کی جو خدمات ہیں ان کی 4 سال مختلف 2 وقتوں میں تک لجنہ واشنگٹن کی صدر رہیں. اور خلیفۃ المسیح ثالث رحمہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو لجنہ امریکہ کی مشاورت کے لیے مقرر فرمایا تھا، کمیٹی کا خاص نمائندہ، اور تاحیات اب اس پر قائم رہیں. اللہ تعالیٰ کے فضل سے آخر تک ذہن بالکل صاف رہا آپ کا. تقریباً 16 سے لے کے 92 سال کی عمر تھی تقریباً. اور لیکن بالکل ذہنی طور پر ایکٹیو تھیں. پرانے واقعات اور باتیں حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ کی باتیں سناتی رہا کرتی تھیں. بہت غریب پرور تھیں، چھپ کر بھی غریبوں کی مدد کرنا، اعلانیہ بھی مدد کرنا، کئی بیواؤں اور یتیموں کو مستقل مدد کرتی رہتی تھی. اور پھر جماعت سے باہر بھی اور ملکی اور بین الاقوامی چیریٹیز جو ہیں ان میں بھی صدقات دیا کرتی تھی. نمازوں بڑا خشوع و خضوع ہوتا تھا. جو ظاہری نمازیں بعض نوافل تو چھپ کے انسان پڑھتا ہے، دوسری نمازیں نظر آ جاتی ہیں. کئی دفعہ مجھے دیکھنے کا موقع ملا، بڑے جذب اور خشوع سے نمازیں پڑھ رہی ہوتی تھیں. اللہ تعالیٰ سے خاص تعلق تھا ان کا. فی صلاتہم خاشعون کی مثال تھیں. اور پھر لغویات سے بھی بچنے کی کوشش کرتی تھیں، اس پر بھی عمل کرتی تھیں. عاجزی انکساری بہت تھا ان میں، باوجود اس کے کہ مرزا مظفر احمد صاحب پاکستان میں بھی بڑے اچھے عہدوں پر رہے، ورلڈ بینک میں بھی رہے، لیکن آپ کے ہاں جانے والے ملنے والے ان کو جس طرح وہ خود ملتے تھے، مرزا مظفر احمد صاحب بھی اور آپ بھی بڑے عاجزی سے ملا کرتے تھے. کئی عورتوں نے مجھے اس کا ذکر بھی کیا ہے، اور افسوس کے جو خط آ رہے ہیں ان میں بھی کئیوں نے اس کا اظہار کیا ہے کہ بہت انکساری اور عاجزی سے ملا کرتی تھی، اور دین کی بھی بڑی غیرت رکھتی تھی. جماعت اور خلافت کی بڑی غیرت تھی ان کو. پردہ کی بڑی پابند تھی. پردے میں تو بعض دفعہ اس حد تک چلی جاتی تھی کہ اگر کسی کو چھوٹا کوئی عزیز جو ہے جسے پردہ نہیں بھی ہے، اگر پہچان نہیں رہی تو چاہے وہ گھر میں بھی آ گیا تو تب بھی پردہ کر لیتی تھی جب تک پہچان نہ ہو جائے. ان کی اپنی اولاد تو کوئی نہیں تھی. اپنی بہن صاحبزادی امت الجمیل بیگم صاحبہ جو چودھری فتح محمد سبزیال کی بہو تھیں، ان کے بیٹے کو انہوں نے گود لیا تھا، بڑا پیار دیا اسے، لیکن اس کی تربیت کی بھی کوشش کرتی رہی ہمیشہ. خدا تعالیٰ سے تعلق رکھنے کی ہمیشہ تلقین کرتی رہیں. اس میں مجھے لکھا کہ بچپن سے ہی ہمیں چھوٹی چھوٹی کہانیاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے حوالے سے سناتی تھیں، اور اسی طرح اس کے بچوں کو بھی سناتی رہیں. ایک بات جو مجھے عزیزم ظاہر احمد نے لکھی ہے ان کے بارے میں، یہی ان کے بھانجے اور لے پالک، انہوں نے بتایا کہ قرآن کریم کو بڑے غور سے پڑھا کرتی تھیں، اور صفوں کے صفحے نوٹس لکھے ہوئے ہیں قرآن کریم کو.